میں احمد حسن اپنے چینل احمد حسن پوائنٹ آف ویو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب ہم نے جامعہ کراچی میں داخلہ لیا بین الاقوامی تعلقات کے شعبے میں، تو سیمسٹر سسٹم نیا نیا آیا تھا۔ ایک ہمارے پروفیسر صاحب نے اس موقع پر یہ کہا کہ سیمسٹر سسٹم اتنا آسان ہے کہ اس میں کوئی ناکام نہیں ہو سکتا سوائے اس طالب علم کے کہ جو باقاعدہ استاد کو چیلنج دے دے اپنے کہ مجھے پاس کر کے دکھاؤ۔ تو ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے شہریوں نے بھی اللہ میاں کو ایک چیلنج دے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھتے ہیں ہم کہ ہمیں ہارٹ اٹیک کیسے نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ تھوڑے عرصے پہلے تک نہاری روٹی ہوتی تھی، نہاری کے ساتھ خمیر روٹی ہے یا قورمہ ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ نہاری سے بڑھ کے آگے وہ بریانی تو ہوتی تھی، لیکن اب وہ نلی بریانی ہو گئی۔ یعنی ایک تو ویسے ہی بریانی اتنی مرکھن، اوپر سے نلی ڈال کے، اور اس کو کھانے کے بعد یک ٹھنڈی جو ہے وہ کولڈ ڈرنک، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے بعد 10 قدم بھی پیدل نہیں چلنے، یا تو کار میں یا اپنی موٹر سائیکل پہ ہیں، بس وہاں سے ہوٹل سے باہر نکلے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں اور گھر آ کے رات کو سو گئے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر ہارٹ اٹیک نہ ہو کیا ہو؟ آپ نے تو باقاعدہ ایک چیلنج کر دیا درمیان ہو گیا، یہ دیکھتے ہیں ہم کیسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ اور پھر یعنی یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں۔ شیر مال کی دکان ہر گلی میں، ہر نکڑ پر کھل گئی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو شادی بیاہ میں شیر مال ہوتا تھا، اب تو ہر موقع پر، ہر روز، ہر دوسرے روز، ہر تیسرے روز ایک عام بات ہو گئی ہے کہ جی کھانا باہر کھانا ہے، اور باہر کے کھانوں میں ظاہر یہی ساری چیزیں، اور مشقت کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک اچھی خاصی شخصیت ہے، لمبا چوڑا نوجوان ہے، لیکن پیٹ اس کا باہر نکلا ہوا ہے۔ یہ جو پیٹ باہر نکلتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ساری شخصیت کا ستیاس کر دیتا ہے، لیکن اس کو پرواہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محترم پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، یہ جو پیٹ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو توند نہیں کہتے ہو، عرف عام میں تو توند کہا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹ بن ہے جس میں کچرا جمع ہے۔ لیکن آج کے نوجوانوں کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ ڈسٹ بن لیے پھر رہے ہیں یہاں سے وہاں تک۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کے کسی گروپ کی گفتگو سنیں، ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، تو بڑی عجیب و غریب گفتگو ہوتی ہے ہمارے خیال میں، کہ وہ بتائے گا کہ جی اگر یار نہاری کھانی ہے نا تو وہ بس اس ہوٹل کی نہاری کا جواب نہیں ہے، اس سے اچھی نہیں ہے۔ اور یار بریانی جو ہے نا، بریانی تو بس لیاقت آباد میں فلاں ہوٹل کی ہے، اور اسی طرح پلاؤ جو ہے وہ فلاں دکان والے کا ہے، اور رس ملائی فلاں چھوٹے میدان پہ جو بکتا ہے وہ ہے، کیبن ہے اس کی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ مطلب ہمارے نزدیک یہی بس نہیں گیا ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہیں نوجوان، وہ مطلب صرف ذائقوں کی حد تک رہ گئے ہیں اور کچھ نہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں طالب علم تھا تو ہم لوگ بھی مطلب گفتگو کیا کرتے تھے، یہاں 5-6 نوجوان یہاں جمع ہیں، 8-10 وہاں جمع ہیں، یا بڑے لوگ ہیں، تو ان کے درمیان گفتگو اس قسم کی ہوتی تھی کہ یار وہ فنا جو شاعر ہے وہ ہے تو نوجوان یار، لیکن کیا غضب کی غزل کہتا ہے، اور وہ فنا صاحب نے یار کیا مارکت الارا ناول لکھا ہے، اور وہ مکرم صاحب نے کیا عمدہ تقریر کی، بھائی لطف آ گیا۔ لیکن اب کیا صورت حال ہو گئی کہ کہاں چل پڑے ہیں ہم، کیسے ہم نے اپنا راستہ بدل لیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا۔